معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان دنیا کی سیرت النبی سیریز کے اس 7ویں حصے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت کٹھن، دردناک اور ایمان افروز دور پر روشنی ڈالیں گے۔ وہ ہے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ اور شیب ابی طالب کا صبر آزما واقعہ۔ یہ وقت تھا جب مکہ کے سرداروں نے اسلام کی تیزی سے بڑھتی روشنی کو دیکھ کر سخت اضطراب محسوس کیا۔ لوگ گروہ در گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر رہے تھے، تو دوسری طرف قریش کے سرداروں کو خدشہ ہوا کہ اگر یہ دعوت اسی طرح پھیلتی رہی تو ان کی سرداری اور جھوٹی برتری ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ظلم و جبر کا سہارا لیا۔ ایک ظالمانہ معاہدہ تیار کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تنہا اور کمزور کر دیا جائے۔ اس معاہدے کے چند فیصلے یہ تھے کہ مسلمانوں سے شادی بیاہ نہیں کی جائے گی۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت بند ہوگی، اور یہ بھی معاہدے کی ایک شق تھی کہ مسلمانوں کو معاشرتی، سماجی اور معاشی طور پر مکمل بائیکاٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا اور پورا عرب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ اور تمام مسلمان 3 سال تک ایک تنگ تاریک اور خشک وادی شیب ابی طالب میں قید رہے، جہاں کھانے پینے کی شدید قلت رہی۔ چھوٹے بچے بھوک سے بلبلاتے رہے، رونے کی آوازیں وادی کے پتھروں سے ٹکرا کر واپس گونجتی رہتی رہیں۔ پتے درختوں کی چھال اور جوتوں کے چمڑے تک کھا کر گزارا کیا جاتا رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میرے ہاتھ ایک خشک چمڑے کا ٹکڑا آیا، میں نے اسے جلا کر نرم کیا، پیس کر کھایا اور کئی دن اسی پر گزارا کیا۔ یہ وہ دن تھے جب صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی عملی مثال دنیا کے سامنے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ حق کی راہ میں اگر مصیبت آئے تو قدم پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھانے ہیں۔ ان مشکل دنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی قوم کے لیے محبت سے بھرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے اور ہر رات اللہ سے عرض کرتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مکہ کے چند نرم دل سرداروں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا، یہ زیادتی ہے مسلمانوں پر، یہ ظلم ہے محمد پر۔ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر ہم ان کے خلاف کیوں ہیں؟ آخر وہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہی تو ہیں۔ جب معاہدے کی تحریر کعبہ سے اتاری گئی تو حیرت انگیز مناظر سامنے آئے۔ دیمک نے پوری تحریر کھا ڈالی تھی، صرف اللہ کا نام جہاں تھا وہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یوں 3 سال بعد وہ ظالمانہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ شروع محرم سن 790 میں ہوا اور اختتام محرم کے مہینے میں ہی سن 1090 میں ہوا، اور مسلمان امید اور ایمان کی روشنی کے ساتھ وادی سے باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کی 8ویں قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی راہ پر استقامت اور صبر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔